شب 15 شعبان المعظم یعنی تقدیر بدلنے کی رات، یعنی تقدیر لکھنے کی رات، وہ روز جب دعائیں اور حاجات خود دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ مانگنے والا ہمیں مانگے اور خداوند عالم ہمیں شرف قبولیت عطا کرتے، وہ روز کہ جب انسان اپنے آنے والے حالات بدلنے پر خود قدرت رکھتا ہے، وہ روز کہ جب خدائی تمام تر دروازے اور دریچے کھلے ہوئے ہیں کہ اے مانگنے والے بندے مجھ سے مہدی کے صدقے مانگ تو صحیح، تو جو مانگے گا تجھے ادا کر دیا جائے گا۔ اس روز جہاں عبادت انجام دی جاتی ہیں ان میں کچھ وظائف اور کچھ اذکار ایسے ہیں کہ جیسے قلم انسان کے ہاتھ میں ہو اور لوح اس کے سامنے موجود ہو اور تختی اس کے سامنے موجود ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت لکھ رہا ہو۔ ایک ایسا عمل جو میرے دل کے انتہائی نزدیک ہے، ایک ایسا عمل کہ جسے میں نے اپنی تکالیف اور اپنی پریشانیوں کے ایام میں جب بھی کیا ہے میں کبھی اس سے مایوس نہیں ہوئی ہوں۔ اس دن کہ جب آپ بہت سے اعمال اور بہت سی نسبتیں امام زمان سے دیتے ہیں، ایک ایسی نماز جو نماز استغاثہ بحضور امام زمان سے معروف ہے، جو علماء کا، جو مشائخ کا، جو طلباء کا، جو مانگنے والوں کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ وہ امام زمان کے صدقے میں اور امام زمان کے توسل سے اور امام زمان سے جو چاہے طلب کر لیں۔ ویسے اس نماز کو شب جمعرات اور شب جمعہ بھی ادا کیا جاتا ہے، لیکن 15 شعبان کی شب اس کا ادا کرنا بے حد مجرب ہے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت اس طرح سے نیت کرنی کہ 2 رکعت نماز استغاثہ بحضور امام الزمان ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، اور فجر کی طرح نماز پڑھیں، لیکن پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کریں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھ لیجئے۔ نماز کو تمام کرنے کے بعد اگر مرد ہیں تو پاؤں اور سر برہنہ، اور اگر عورت ہیں تو سر کو ڈھک لیجئے اور پیر برہنہ کھلے ہوئے آسمان کے نیچے جائیے اور 595 ٹائمز آسمان کی طرف دیکھ کے کہیے یا حجت القائم یا حجت القائم یا حجت القائم، اسے 595 ٹائمز کہیں، اور پھر بعد میں بغیر کسی سے کلام کیے، بغیر کچھ بولے سیدھا جائے نماز پہ جائیں، سجدے کی حالت میں ہو کر سجدے میں جا کر 70 ٹائمز پڑھیے یا امام زمان یا صاحب الزمان یا قائم آل محمد ادرکنی ولا تحلکنی بحق فاطمۃ الزہرا، یا صاحب الزمان قائم آل محمد ادرکنی ولا تحلکنی بحق فاطمۃ الزہرا۔ اس کا ورد کریں اور سجدے کی ہی حالت میں جناب امام زمان کو بار بار کہہ کے پکاریں یا فرزند زہرا، اور جناب فاطمہ کا واسطے کے ذریعے سے اپنی ہر حاجت سجدے کی حالت میں ہی مانگیے۔ آپ دیکھیں گے یا تو سجدے سے سر نہ اٹھے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی حاجت پوری ہوئی ہے۔ اور علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اس عمل کو 1 ہفتے دہرائیں، حاجت پوری نہ ہو تو دوسرے ہفتے یعنی شب جمعرات اور شب جمعہ اس عمل کو کریں، اور اگر حاجت پوری نہ ہو تو تیسرے ہفتے بھی اس عمل کو بجا لائیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تیسرے ہفتے یہ عمل پر آپ کی حاجت قبول نہ ہو تو چوتھے ہفتے خود امام زمان آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر آپ کو اس حاجت کی قبولیت کا وقت بھی بتاتے ہیں اور اپنا دیدار بھی کراتے ہیں۔ یعنی اس سے بہترین کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں اس عمل کے ذریعے وہ ناممکن حاجات مانگی کہ جن کے پورا ہونے کا مجھے امکان ہی نہیں تھا، جان بوجھ کے ایسی حاجات میں نے مانگی کہ مجھے پتا تھا جو قبول نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ یا تو پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے، اور اس لیے مانگی تھی کہ شاید چوتھے ہفتے خود امام مجھے دیدار کرائیں، لیکن امام کا دیدار اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے میں نے اس حاجت اپنی تمام تر حاجت کو پورا پایا ہے۔ آپ دیکھیے گا دنیا کے کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صاحب ممکنات کے دروازے پر جانا چاہیے۔ ہم ان کے دروازے پر ہیں کہ جو اختیارات کو اپنے ہاتھوں سے بانٹا کرتے ہیں، جو چاہے آج اس شب کے صدقے بھی امام زمان کے صدقے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر کا سودا کرے، اپنے ہاتھوں سے خداوند عالم کے ساتھ تجارت کرے، محبت مہدی کو لے لے اور اللہ سے جو چاہے طلب کرے۔